جی ٹائم 10 منٹ تلاوت کرو نا جی 9:30 بھائی صاحب اسی ہی منظم ہوتے 1 منٹ کی الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حضرات، آج کا یہ مناظرہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کے حوالے سے، اس میں اہل سنت و جماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع یدین کرنا سنت جاریہ ہے، اور نماز کے اندر رفع یدین کرنا امر منسوخ ہے. اہل سنت و جماعت کے موقع پر قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل موجود ہیں. قرآن پاک کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. یہ آیات مقدسہ جو سورہ مومنون کی پہلی آیات مقدسہ ہے، ان کا شان نزول تفسیر کبیر میں، ابن کثیر میں، روح المعانی میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر قاسم میں، تفسیر معالم التنزیل میں موجود ہے. کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ابصارهم الی السماء. جب نماز کے آداب مکمل نہ تھے، صحابہ نماز کے اندر آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، ایسے ہی دائیں بائیں بھی دیکھ لیتے، سلام کلام بھی پہلے تھا، لیکن آسمان کی طرف دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی وہ مومن فلاح والے ہیں جن کی نماز کے اندر خشوع ہے، یعنی اپنی نظریں بھی ادھر ادھر نہ کریں نماز میں. قرآن پاک نے جو نماز کی تعلیم دی اس میں تو نظر مارنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہاتھ ہونا جائز ہو، رفع یدین کرنا جائز ہو. اب خاشعون میں خشوع کے معنی پر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں، علامہ خادم تفسیر خازن میں، معالم التنزیل میں، ان مستند تفاسیر میں خشوع کا معنی کیا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس جن کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے اے اللہ عباس کے سینے کو قرآن کے علم اور اپنی حکمت سے بھر، ان کا سینہ منور کر دے. اللہم علمہم الکتاب. وہ فرماتے ہیں خاشعون کون لوگ ہیں؟ فرمایا خائفون ساکنون. خاشعون وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر دل میں خشیت رکھے، جسم میں سکون رکھے، ماں سوا انتقال ارکان کی کوئی حرکت نہ کرے. یہ سکون فی الصلاۃ ہے. معلوم ہوا قرآن پاک کے اندر اشارت النص کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی اور بتا دیا گیا
کہ نماز اسی کی صحیح اور کامل ہے جس کی نماز میں دل خاشع ہو، دل میں خشیت ہو اور خوف الہی ہو اور جسم پوری طرح سکون میں ہو۔ رفع یدین نماز کے اندر کرنا جسمانی سکون کے خلاف ہے اور قرآن جسمانی سکون کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی مقام پر تفسیر مصری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور تفسیر روح المعانی کے اندر سید محمود آلوسی بغدادی یہ روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں حضرت ام رومان سے، جو والدہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں ام رومان میں نماز پڑھ رہی تھی، ان کو اتمیل فی صلاتی، میں اپنی نماز کے اندر دائیں بائیں حرکت کر رہی تھی، میلان کر رہی تھی، فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے مجھے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا، فزجرنی زجرۃ کدت انصرف، اتنا مجھے ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میں شاید نماز ہی چھوڑ بیٹھتی، اتنا ڈانٹا۔ اتنا ڈانٹنے کے بعد جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمیلوا فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر دائیں بائیں کی حرکت مت کرو، اطراف کو مت ہلاؤ یہود کی حرکت کی طرح، فإن من اتمام الصلاۃ السکون فی الصلاۃ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں مت حرکت کرو، اطراف کو مت حرکت دو، کیوں؟ نماز کی تکمیل نماز کے اندر سکون سے ہے۔ گویا قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر جو تعلیم دی اللہ کی مقدس کتاب میں، وہ یہ ہے نماز اس کی کامل ہے جو نماز کے اندر قلبی خشیت اور جسمانی سکون رکھے۔ جب انتقال حرکت کے علاوہ حرکت کرے گا جیسے رفع یدین، دونوں ہاتھوں کی حرکت جو کسی رکن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے مطابق، یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک، وہ حدیث اور وہ سنت مبارکہ جس میں خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی ہے۔ یہ حدیث جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ یہ مختلف سندوں سے جن کتب حدیث کے اندر موجود ہے، یہ اپنی سند کے درجے کے اعتبار سے تواتر کے درجے کی حدیث پاک۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے اور اس کے علاوہ متعدد کتب حدیث میں یہ موجود ہے۔ اپنی سند کے اعتبار سے درجہ تواتر کی حدیث ہے، وہ حدیث صحیح بخاری شریف سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ سند کے اختلاف یا ایک آدھ لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث کی درجنوں کتب کے اندر موجود ہے۔ سب 114 وہ نماز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، قولی حدیث، سند کے اعتبار سے درجہ تواتر کی حدیث، رسول اللہ کی قولی حدیث، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر صحیح بخاری شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، وہ حدیث مبارکہ جس میں کہ حضرت عمر بن عطا فرماتے ہیں کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكرنا صلاة النبی فقال ابو حمید الساعدی كنت احفظ كل صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه بركبتيه ثم عصر ظهره واذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقرار مكانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة واذا جلس في الركعتين۔ یہ آخر تک حدیث پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نماز کی تعلیم دی، اس نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو جب اللہ کے نبی امت کو نماز کی تعلیم دے رہے تھے اور ایک ایک بات سکھا رہے تھے، انگلیاں قبلہ رخ ہو، فلان چیز اس طرح ہو، حضور خود فرما دیتے رفع یدین ضرور کرنا رکوع سے پہلے۔ حضور نے تعلیم نہیں دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے جو امت کو نماز عطا فرمائی ہے، اس نماز میں رکوع سے پہلے اور پیچھے رفع یدین نہیں ہے۔ آگے ابو داؤد شریف نکالی ایک اور حدیث پاک،
اس حدیث کے راوی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فکبر ورفع یدیہ فلما رکع طبق یدیہ بین رکبتیہ قال فبلغ ذلك سعد بن ابی وقاص فقال صدقتی قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك على ركبتین. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو نماز اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی وہ نماز یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو سکھائی وہ یہ ہے, پہلے تکبیر کہی پھر رفع یدین کیا تکبیر کے ساتھ, جسے کہتے ہیں پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین جو مذہب احناف ہے. اور پھر کیا ہوا, پھر رکوع کیا, ہاتھ کے اندر تطبیق کی. یہ حدیث پہنچی حضرت سعد بن ابی وقاص جرنیل اسلام کو. انہوں نے فرمایا صدقہ کی عبداللہ بن مسعود نے جو حضور کی نماز کا نقشہ بیان کیا یہ تھی. معلوم ہوا سرکار کی سنت متبادرہ سے جو تعلیم امت کے لیے اللہ کے نبی نے امت کو جو نماز دی ہے اس نماز میں رفع نہیں, رفع یدین نہیں. یہ ہے سنت مبارکہ سے تعلیم. اور اس کے دلائل تیسرے نمبر پر وہ حدیث مبارکہ جن سے خود حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین ترک کرنا, پہلی تکبیر کے علاوہ نہ کرنا ثابت ہے. پہلی روایت ہے حضرت برا بن عازب کی, یہ جامع ترمذی میں ہے. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, امام ترمذی نے فی هذا الباب عن البراء کہہ کر اسے نقل فرمایا. اور ایسے ہی ابو داؤد شریف میں ہے, طحاوی شریف میں ہے, اور ایسے ہی حضرت یہ روایت دو سیاہ ستہ کی مستند کتب کے اندر موجود ہے, اور طحاوی شریف کے اندر بھی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ, ایک بات یاد رہے کہ حضرت برا بن عازب کی روایت تعدد طرق سے مروی ہے, اس کی سندیں کثیر ہیں. جو کثیر سندوں والی روایت ہوتی ہے وہ اگر ضعیف بھی ہو تو صحیح کے درجے میں جاتی ہے. شرح محمد الفکر میں اصول موجود ہے, وہ صحیح حدیث کہلاتی ہے. اور پھر جو ضعیف نہ ہو, ضعیف سے اوپر درجے کی ہو, حسن اور صحیح حدیث ہو, متعدد طرق سے متعدد سندوں سے مروی ہو, تو وہ الحمدللہ مانوی طور پر درجے تواتر کو جاتی ہے. اس درجے کی یہ مضبوط حدیث ہے, اس کی روایت پر کلام نہیں ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ابو داؤد شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اول میں رفع یدین کرتے, ثم لا یعودو, پھر نہ لوٹتے. اگرچہ ثم لا یعودو کے الفاظ میں روات کا اختلاف ہے کہ یہ لفظ روایت کے ساتھ ہیں یا نہیں, لیکن اول صلاۃ کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف کے بعد حضور اول میں رفع یدین فرماتے ہیں. دوسری اس پر روایت ہے وہ روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسند امام اعظم کے اندر. یہ حدیث امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کہ حضور اول میں رفع یدین فرماتے, اس کے بعد رفع یدین نہ فرماتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت مسند امام اعظم کے اندر سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. اسی روایت پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ بھی ہوا مسند امام اعظم, جس پر آپ نے ثابت کیا کہ جس کا ایک ایک راوی اس حدیث کے راوی سے زیادہ کبھی ہے جس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے, ترجیح سے ہے. تو اس یہ مناظرہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام اوزاعی سے ہوا, اور اس کے رجال فسکت الاوزاعی, حضرت امام اوزاعی نے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف تسلیم کر دیا. باقی یہ حدیث زیادہ طویل. اور اس سے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا. المحلہ بالاصحاب غیر مقلدین علیہ حدیث حضرات کے پیشوا شیخ ابن حزم ظاہری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی توثیق کی ہے. اور المحلہ بالاصحاب میں انہوں نے فرمایا
کہ حضرت علی اور ابن مسعود کا مذہب یہی تھا کہ اول میں رفع یدین کرتے بعد میں نہ کرتے. اور یہ جو روایت ابن مسعود ہے وہ کیا ہے؟ ان ھذا الخبر صحیح ہو، یہ خبر صحیح ہے، یہ خبر صحیح ہے. اور اس حدیث کی روایت کو انہوں نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی تعدد الطرق سے اس پر کتنے دلائل موجود ہیں. سیاست کی 3 کتابوں کے اندر جامع ترمذی میں موجود ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو اصل ترمذی شریف کے اندر سیاست کی 3 کتب کے اندر علاوہ اور کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے. ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر. اب اگلے درجے میں یہ بات سرکار نے خود عملاً ترک فرمایا، پھر قولاً منع بھی فرمایا. مسلم شریف کے اندر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا یہ معنی اور مطلب ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نے پڑھی ہے، مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے اور اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. مجھے اپنے موقع پر دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میں مدعی ہوتا بخاری کی 5 روایات پڑھتا، صحیح مسلم سے پڑھتا، سنن ابی داؤد کی 10 روایات پیش کرتا، سنن نسائی سے پیش کرتا، ابن ماجہ سے پیش کرتا، جامع ترمذی سے پیش کرتا. لیکن چونکہ اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ رفع الیدین کا وجود ہے، جب دعوی نسخ ثابت نہیں ہوگا تو میرا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا. اب بات یہ ہے، آپ نے جو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کر کے اس مسئلہ پر استدلال کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ضوابط نسخ بیان کرتے کہ نسخ کا کیا ضابطہ، اور پھر اس کے بعد نسخ کی کیا شرائط ہے، اور پھر کس روایت کو آپ منسوخ تسلیم کرتے ہیں وہ روایت پیش کریں. کس سن ہجری میں رفع الیدین منسوخ ہوئی وہ سن بھی بیان فرما دے. کس نماز میں رفع الیدین جو ہے منسوخ ہوئی وہ نماز بھی بتا دے. فجر کی تھی، ظہر کی تھی، عصر کی تھی، مغرب کی تھی، عشاء کی تھی. رفع الیدین مکہ میں منسوخ ہوئی ہے، مدینہ میں منسوخ ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، رسول اللہ نے کہا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، صحابی نے کہا ہے رفع الیدین منسوخ ہے. اور پھر آپ نے کہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین منسوخ ہے. الحمدللہ آج انہوں نے تسلیم کر دیا ہے کہ جو یہ بدعت کی رفع الیدین کرتے ہیں اس پر ان پر کوئی دلیل نہیں، وہ بھی منسوخ ہے کیونکہ وہ بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے. اور تکبیرات کی جو عیدین کی تکبیرات کی رفع الیدین ہے اس کا استثناء اور اس کی دلیل بھی انہوں نے پیش کرنی ہے. وگرنہ جو انہوں نے دعویٰ لکھا ہے اس دعویٰ کے مطابق وطر والی رفع الیدین بھی منسوخ ہے اور تکبیرات عیدین کی جو رفع الیدین ہے وہ بھی منسوخ ہے. اور پھر یہ مقلد ہیں، حنفی مقلد، اور انہوں نے لکھا بھی ہے حنفی بریلوی. ان کو چاہیے کہ اپنا دعوی نسخ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، محمد بن حسن شیبانی نے کہا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، قاضی ابو یوسف نے کہا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، امام زفر نے کہا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، حسن بن زیاد لولوی نے کہا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے. یہ جو 5 امام ہیں احناف کے اور آپ کو نسبت احناف سے ہے تو چاہیے آج آپ کو اس مجلس میں امام ابو حنیفہ کا کوئی قول پیش کرے، فقہ حنفی سے عبارت پیش کرے آپ امام صاحب کے شاگردوں کی کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں علماء کرام کا اجماع ہے کہ آدمی جس بات کی سند متصل نہ رکھتا ہو اس کا نقل کرنا اسے حلال نہیں. آپ نے جو شروع میں قرآن مجید کی تفسیر پیش کی
کی سند پیش کرے. بغیر سند کے آپ نے بھرتی تو کی ہے لیکن اس کی سند پیش نہیں کی, اس کی سند پیش کرے. اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے ایک بات کہی ہے, غور فرمائے, ام رومان کی روایت بھی پیش کی, اس کی سند انہوں نے نہیں پڑھی اور کہا یہود کی حرکت کی طرح, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع الیدین کرنا آپ نے بھی تسلیم کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا یہود کی حرکت کی طرح تھا؟ آپ کے یہ الفاظ ہیں یہود کی حرکت کی طرح. مولانا ذرا غور تو فرمائیں کس پر بات جا رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ وہ ہاتھ ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہود کی حرکت کی طرح. اور پھر اس کے بعد قواعد نسب جو ہے, میں نے شروع میں مطالبہ کیا ہے, آپ نے قواعد نسب بھی بیان کرنے ہیں اور اس کے بعد شرائط نسب بھی بیان کرنی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے کہ اشارت النص سے یہاں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ رفع الیدین نہیں, اشارت النص کی ذرا تعریف فرما دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہے اشارت النص اور کہاں سے یہ بات نکل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے, اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کی تطبیق والی روایت پیش کی ہے. وہاں عدم ذکر ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے عدم ذکر سے عدم شے مستلزم نہیں ہے. اور وہاں پھر ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں, وہاں پھر ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ساری نماز آپ ایک حدیث میں دکھا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے پیغمبر کی ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک, حرکات بھی, تکبیرات بھی, تلاوت بھی, تسبیح بھی, اگر ایک حدیث میں دکھا دیں, اللہ کی قسم شکست لے کر دے دو. لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ پھر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے روایت پیش کی ہے, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے, یہ تسلیم کر لیا ہے کہ لا یہود کی صحت میں راویوں کا اختلاف ہے. لا یہود کے کلمے کے متعلق انہوں نے یہ بات خود ارشاد فرما دی ہے. تو میرے بھائی جو بیمار چیز ہے اس کو آپ کس طرح نسب کی دلیل بنا سکتے ہیں؟ یہ نسب الرایا میں ہے, وہ ضعیف ہو لا جنسک القویہ, جو ضعیف ہے وہ قوی کو نسب کر سکتا نہیں. میری دلیل بخاری ہے, وہ بخاری جس کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ نبی کی کتاب ہے اور نبی کی کتاب اہل حدیثوں کے ساتھ, صحیح دلائل اہل حدیثوں کے ساتھ, نبی کی کتاب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب سے اپنی دلیل رکھتا ہوں. آپ ضعیف روایات پیش کر کے منسوخ ثابت کر سکتے نہیں. اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ منع خاص کے لیے دلیل خاص کا ہونا ضروری ہے. ایک روایت ایسی پیش کر دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو رکوع والا رفع یدین چھوڑ دو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم نے رکوع والا رفع یدین چھوڑ دیا تھا, رسول اللہ نے منع کر دیا, یا اس پر اجماع ہو, اللہ کا قرآن پیش کرے, رسول اللہ کا فرمان پیش کرے, اجماع پیش کرے, قیاس پیش کرے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں حرکت ہے وتر والی جو رفع الیدین ہے وہ اضافی حرکت کیوں نہیں ہے, اور عیدین کی تکبیرات والی اضافی حرکت کیوں نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ نے جامع ترمذی سنن ابی داؤد کے حوالے سے پیش کی ہے اس میں سفیان مدلس ہے. طبقات المدلسین ابن حجر کا اٹھائیے, یہ مدلس ہے, اور مدلس جب ان روایت بیان کرتا ہے, ان سے بیان کرتا ہے, اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. یہ آپ کے محدث صوفی عباس رضوی صاحب کہتے ہیں مدلس کا انانا بالاتفاق مردود ہے. فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے مدلس کا انانا مردود ہے. آپ کہتے ہیں ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں ترمذی حسن کہنے میں متسائل ہے, اور جس روایت کو احمد بن حنبل ضعیف کہے, احمد بن حنبل کی تضعیف کے مقابلہ میں ترمذی کا حسن نہیں چلتا. احمد کی تضعیف کے مقابلے میں ترمذی کا حسن نہیں چلتا.
بھائی آپ سے یہ میری گزارش ہے، آپ سے یہ میری گزارش ہے، سند صحیح ہو، اتباع جمہور کا آج ہوگا، آج پتہ چلے گا جمہور کس کے ساتھ ہے، قرآن کس کے ساتھ ہے، حدیث کس کے ساتھ ہے، سلف کس کے ساتھ ہے۔ اگر منسوخ ہوتی احمد بن حنبل منسوخ کہتے، اگر منسوخ ہوتی مالک منسوخ کہتے، اگر منسوخ ہوتی بخاری منسوخ کہتے، اگر منسوخ ہوتی ابو داؤد منسوخ کہتے، اگر منسوخ ہوتی نسائی منسوخ کہتے۔ پتہ چلا یہ منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور برادر عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کرنا ثابت ہے، یہ میرے سامنے السنن الکبریٰ موجود ہے۔ حضرت برادر عازم کہتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برادر عازم بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ یہ سنن کبریٰ بہتی ہے، صفحہ نمبر 77 ہے۔ اور جو عمل صحابی اپنے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، اس عمل کو صحابی کیوں کر چھوڑ سکتا ہے؟ صحابی کبھی بھی فرمان پیغمبر کی مخالفت کر سکتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے اثر پیش کیا۔ حدثنا حسین قال اخبرنا ابو حمزہ قال رأیت ابن عباس، ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا وہ رفع الیدین کرتے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ عبداللہ بن عباس تو خود رفع الیدین کیا کرتے۔ اور پھر سنتے جائے یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس خود رفع الیدین کرتے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ ابو حمزہ بولا بنی اسد کہتے ہیں رأیت ابن عباس اذا افتتح الصلاة يرفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع۔ عبداللہ بن عباس نماز شروع کرتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے۔ ثابت یہ ہوا۔ سنیں پھر ابن ابی شیبہ کی پوری سند۔ حدثنا حسین قال اخبرنا ابو حمزہ قال رأیت ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑا ہوتا عبداللہ بن عباس کبھی بھی نہ کرتے۔ اور پھر جو دوسری بات ہے مجھے یہ بتائے برا بن عازب کس سال میں فوت ہوئے ہیں، اور پھر مجھے یہ بتائے عبداللہ بن عباس کس سال میں فوت ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سال میں فوت ہو رہے ہیں؟ 30 سال بعد کی روایت ہے جو میری دلیل ہے۔ بعد والا ناسخ ہوتا ہے، پہلے والا منسوخ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث طالب علم بتائے گا آپ کو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے یہ منسوخ نہیں ہے۔ شروع سننا آج انشاءاللہ پڑھنیاں نے روایتاں پڑھنیاں ساریاں جو شروع سننا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر ہے، مالک بن حویرث ہے، وائل بن حجر ہے، ابو حمید الساعدی ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہے، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ سارے صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے۔ اور پھر سو ورویہ ذالکہ، ورویہ یہ اوسط ہے ابن المنذر کی، ورویہ ذالکہ عن الحسن البصری، حسن بصری بھی رفع الیدین کرتے، ابن سیرین بھی رفع الیدین کرتے۔ سمجھ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ حدثنا علی بن عبد العزیز قال حدثنا حجاج، آپ بغیر سندہ پڑھی گئے لے میری باری آئی میں سندہ پڑھ پڑھی حسن بصری بھی رفع الیدین
کرتے, ابن سیرین بھی رفع یدین کرتے, عطا بن ابی رباح ابو حنیفہ کے استاد بھی رفع یدین کرتے, طاؤس بھی, مجاہد بھی, نافع بھی, ابن ابی مجاہد بھی, قتادہ بھی, حسن بن مسلم بھی, قاسم بن محمد بھی, مقبول بھی, عبداللہ بن دینار بھی, سالم, نافع, ابن عیینہ, جریر بن عبد الحمید, یحییٰ قطان, عبد الرحمن مہدی, ابن ابی عدی, معاذ بن معاذ, عبد الوہاب ثقفی, صفوان بن عیسیٰ, روح بن عبادہ, عمر بن علی بن مقدام, عبد المالک بن صباح, سہیل بن رویم, یہ 30 محدثین رفع یدین کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات, میرے مقابل مناظر نے چند باتیں کی ہیں. وہ یہ ہے کہ نسب کے حوالے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت کی سند کے حوالے سے اور سیاستہ کی بخاری شریف کی احادیث میں عدم ذکر رفع کے حوالے سے ان باتوں کی وضاحت فطر العید کے اندر رفع یدین, سہولت کی اور تعارض حضرت برا بن عازب کی روایت کا. سب سے پہلے یہ بات سنیے گا, جو اسلام کے اندر پہلے امر مشروع ممنوع نہ ہو, جاری ہو, بعد میں اسے ممنوع قرار دیا جائے. قرآن پاک سے بھی نسب ہوتا ہے, سنت سید سریہ سے بھی ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر سند اخرجہ ترمذی, جس کی تفصیل آگے آئے گی. ہاں جی, تفسیر المعانی وقت جاء النهي عنه اخرج الحکیم الطیبی من طریق القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابی بکر عن ام رومان والدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا, اور یہی تقریباً سند تفسیر بصری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کی کتب کے اندر بھی. اور عدم ذکر کا جواب سنیے گا. عدم ذکر کا مطلب ہے اجمال, نفی نہیں ہے. تفصیل اگلی حدیث میں ابو حنیفہ کے عمل شریف میں, قول شریف میں موجود ہے. تفصیل سرکار کے اعمال کے اندر بھی موجود ہے, اقوال کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث پاک کے اندر میں نے کہا یہ اگر رفع یدین ضروری ہوتا ہے جیسا کہ غیر مقلد افراد کو پتہ ہے, تو نبی پاک تعلیم دیتے ہوئے رکوع سے پہلے نیچے رفع یدین کرنا. جب سرکار نے اس کا ذکر ہی سرے سے نہیں فرمایا, حالانکہ کئی امور مستحبہ مسنونہ بھی بیان فرمائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس درجے میں بھی جائے نہیں, بلکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. پھر آگے میں نے صراحتاً متعدد کتب سے کسی ایک راوی پر کلام کرنے سے روایت ضعیف نہیں ہوتی, اگر اسی پڑے نثاروں پر ضعیف ہوتی ہے. جب محدثین کی جواب ایک حدیث کو روایت کریں, تعدد طرق میں نے اصول سامنے پیش کی, تعدد طرق سے حدیث صحیح کہلاتی ہے. اگر اس کی کسی روایت میں ایک آدھ ضعیف راوی ہوگی تو اس روایت کی عظمت سے وہ زیر نہیں ہے. دیکھ لیجئے وسانی ان موجودہ ماجد بارودانے کا قصور کا کثرت طرق کے فوق صحیح ہو ایزان, جس حدیث کو متعدد طریقوں سے بیان کیا جائے وہ صحیح ہے. میں نے ایک نہیں کئی سندیں, ہر کتاب کے اندر دو سندیں اس کی موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. ایک آپ کو سنا سکتے ہیں, اگلی ٹرموں میں انشاءاللہ سناتے بھی رہیں گے آپ کو. سند سے نہیں بھاگے گے کیونکہ بے سند ہے نہیں. ہماری سند پیچھے تک, مذہب بھی ہمارا پچھلا ہے. ہاں, تو اب رفع یدین ادھر کے اندر عیدین کے اندر محترم یہاں موصول ہے, پنجگانہ نماز جو فرض ہے اس کے اندر رفع یدین کی بات ہے. جو عیدین اور فطر کی نماز ہے وہ الگ ہے, اس سے وہ درجہ وجوب کی ہے. عید بھی واجب, فطر بھی واجب. یہاں فرض نماز کے حوالے سے بات ہے, اس کی الگ روایت ہے, الگ حکم ہے, اس کی الگ حیثیت ہے, اس کے کوئی بھی منکر نہیں ہے. لیکن فرض نماز کے اندر رکوع سے پہلے اور پیچھے رفع یدین کرنا یہ رسول اللہ کی سنت جاریہ نہیں ہے. قرآن نے جس نماز کی تعلیم دی ہے رکوع سے پہلے پیچھے رفع یدین اس کے خلاف, اللہ کے نبی نے امت کو جو تعلیم دی اس کے خلاف, صحابہ نے جس پر عمل کیا اس کے خلاف. اب سنیے اس پر دلیل نسب جو آپ نے کہی بتاؤں سی ہے. صحیح مسلم شریف کے حدیث حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ کرام اللہ کے نبی تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا ماوی علیکم رافی ایدیکم انہا اذناب خیل شمسل, مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑے دمے مارتے ہیں, اس قلوف الصلاۃ, نماز کے اندر سکون رکھو. اب یہ حدیث سلام کے ساتھ ہاتھ ہلانے پر نہیں وارد ہوتی کیونکہ اس کا حکم الگ ہے. پھر سلام کا اطلاق ہی وہ عرش میں آتا ہے جو نماز کے اندر. اگلی حدیث میں سلام کے ساتھ رفع یدین سے بھی منع فرمایا گیا, وہ بھی کرتے تھے صحابہ. اگر آپ سمجھتے ہیں رفع یدین کرنا تو سلام کے ساتھ بھی کریں, تو اس سے بھی منع فرمایا
فرمایا گیا فِصَّلَا اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، قرآن پاک کی تعلیم کا ترجمہ، نماز کے اندر سکون رکھو، ہاتھ نہ مارو، اور سرکار نے سختی سے منع فرمایا. شاید ان صحابہ کو ابھی تک دلیل نصب نہ پہنچی ہوگی، سرکار نے سختی سے منع فرمایا شریر گھوڑوں کے دمبوں کی طرح اپنے ہاتھ نہ مارا. یہ صحیح مسلم کی صحیح مفہوم متصل حدیث ہے جو آپ نے مطالبہ کی وہ پورا ہے. دوسری دلیل سنیے گا اس پر، وہ حدیث ہے تحابی شریف کے اندر، حدیث سبع مواطن، حدیث سبع، یہ 3 سندوں سے مروی، حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الایدی فی سبع مواطن فی افتتاح الصلاۃ وعند البیت وعلی الصفا والمروہ وبعرفات وبالمزدلفہ وعند الجمرتین. 3-4 سندوں سے یہ تحابی شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 7 جگہوں کے علاوہ رفع یدین نہ کرو. پہلا مقام یہ ہے کہ نماز کی ابتدا میں نماز کی فیصلہ فرما دیا حضور مدنی کریم نے قولی حدیث، صحیح مفہوم متصل حدیث، سند پر کلام نہیں ہے. میں نے دلیل نصب میں ایک نہیں کئی دلائل پیش کر دی ہے. اب سنیے اس سے آگے نبی پاک کے بعد صحابہ کا مال اٹھائیے، شرح ابی داؤد اور ایسے ہی عمدۃ القاری اٹھائیے، نسب الرایا بھی اٹھائیے. ان تینوں کے اندر موجود ہے رسول اللہ کے 10 مبشرہ صحابہ، 4 خلفائے راشدین. ان سب کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے رفع یدین کر دیا عمل کے بعد. اور کیا چاہیے آپ کو؟ قرآن نے تعلیم دی. شرح ابی داؤد ان العشرۃ الذین شہد لهم الربی عن ابن عباس انه قال ان العشرۃ الذین شہد لهم رسول اللہ بالجنۃ ما كانوا يرفعون ايديهم الا لافتتاح الصلاۃ. 10 مبشرہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اول میں رفع یدین صرف بعد میں چھوڑ دیا. عمدۃ القاری میں، عمدۃ القاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے امام علامہ عینی بدر الدین عینی بتائے کے حوالے سے بھی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں. رفع یدین 10 مبشرہ جو ہیں وہ صرف ابتدا میں کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر جن روایات کے اندر رفع یدین رکوع کے ساتھ کرنے کا ذکر ہے ان کو پوری طرح ثابت کیا کہ ان کے روایات بھی ضعیف ہے اور یہ منسوخ بھی ہے. دلیل نسب کے لیے ہمیں امام صاحب کا قول نہیں چاہیے، قرآن و سنت چاہیے. تاریخ ہے ادلہ شرعیہ کو دلائل سے جاننا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دلائل جمع کیے، احکام مرتب کیے، دلائل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر جن میں منصوص دلائل موجود ہیں ہم وہ پیش کریں گے. اب اس سے آگے چلیے گا. میں نے ثابت کیا 10 مبشرہ کا مذہب جس پر وہ عمل ترک کیا انہوں نے نماز کے اندر رفع یدین کو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے منع نہ تھا، جب منع ہوا تو چھوڑ دیا. اچھا اب آگے سنیے. تحابی شریف کے اندر امام تحابی فرماتے ہیں علقمہ بن وائل بن حجر جن کی آپ نے ذکر کیا، روایت بھی پیش کی. یہ وائل بن حجر تو اسلامی نوعیری میں لائے، اسلامی نوعیری ایک آدم حضور سے ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہ صحابی ہیں جن کو کہتے ہیں صاحب بطر رسول، سبحان اللہ، رسول، صاحب بسادہ رسول. اس کا شریف آپ جامع المناقب پڑھیے. یہ حضور کا لوٹا مبارک اٹھاتے، بستر مبارک اٹھاتے، تکیہ مبارک، اور میرے آقا کا جوڑا مبارک بھی اٹھاتے. بچپن سے لے کر وفات تک ہر ادا کی تعلیم رسول اللہ نے. وہ صحابی ہیں. اب صحابہ کا عمل اور اجماع دیکھیے. عبداللہ بن علقمہ بن وائل نے مسجد حضرموت جہاں کے حضرت وائل تھے، یہاں سے چل کر وہ اسلام لائے، عربی تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو میں نے رکوع کے ساتھ رفع یدین کرتے دیکھا. حضرت ابراہیم نے سنا فغاضبا وقال رآہ ولم یرہ ابن مسعود ولا اصحابہ. یہ کیسی بات ہے کہ وائل دیکھ لے حضور رفع یدین کرتے ہیں، نہ عبداللہ بن مسعود دیکھے نہ حضور کے سارے صحابہ دیکھے. یہ بات نہیں مانتے. یہ فرمایا حضرت ابراہیم نبی نے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا صحابہ کا اجماع اس پر وہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، المعلی بالاثار میں شیخ ابن اعظم ظاہری غیر مقلد نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے. صحابہ کے سامنے عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ، فلم یرفع یدیہ، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، قال فی
حسن ومن يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين وهو قول سفيان والمسلمون. امام ترمذی نے فرمایا لگتا ہے کہ پوری امت کا اس پر عمل ہے. کیوں نہ ہو صحابہ کے سامنے عبداللہ بن مسعود حضور کی نماز پڑھ کے دکھائے, پہلے رفع یدین کریں, سب صحابہ تائید کریں. معلوم ہوا اللہ کا حکم ہے نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو, نبی پاک کی تعلیم ہے نہ کرو, نہیں دی, منع فرمایا. عشرہ مبشرہ کا مطلب نماز کے اندر رفع یدین منع, عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ منع. پوری امت کا یہ عمل ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد, میرے بھائی مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب نے بات پیش کی تھی. یہ بات پیش کی ہے کہ عشرہ مبشرہ نے رفع یدین چھوڑ دی. شرائط میں یہ بات درج ہے کہ دلائل کا معیار قرآن پاک ہوگا اور حدیث پاک. یہ جو عشرہ مبشرہ والی بات ہے ان کے حنفی امام کی ہے, ہمارے امام محمد رسول اللہ کی نہیں ہے. اور میں نے جن صحابہ کے نام لیے ہیں آپ مطالبہ کریں, اللہ کی قسم ہے کسی مجلس میں ان صحابہ کی صحیح احادیث سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن. عبداللہ بن مسعود کی آپ نے روایت پیش کی ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت پر میں نے جرح کی ہے سفیان مدلس ہے اور انانا مدلس بالاتفاق مردود ہے. صوفی عباس نے بھی کہا, احمد رضا خان بریلوی آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا. آپ اپنے گھر کا حوالہ تسلیم کرتے نہیں ہے. ترمذی متصائر ہے, ترمذی کا حسن قبول نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تعدد ترک جو ہے اس سے روایت صحیح ہو جاتی ہے. آپ کو اصول کا پتہ ہی نہیں. آپ کا جو نقل رایا, آپ کا جو یہ حنفی امام زیلی ہے کہتا ہے وحدیث الجہر وان کثرت روایتها لکنها كلها ضعیفہ وکم من حدیث کثرت روایته وتعدد طرقه وهو حدیث ضعیف. کثرت طرق کے باوجود بھی حدیث ضعیف ہے. کثرت طرق کے باوجود بھی حدیث ضعیف ہے. بلکہ لا یزید الحدیث کثرت الطرق الا ضعفا, بلکہ یہ کثرت طرق جو ہے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع, یہ تو ذوق کو زیادہ کر دیتے ہیں. یہ ذوق کو زیادہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سنیں ذرا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لینا اور روایت پیش نہ کرنی یہ دھوکہ ہے. اگر آپ سچے ہیں عشرہ مبشرہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث اگر دکھا دیں, اللہ کی قسم ہے صحیح احادیث اگر دکھائیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح سندوں سے احادیث دکھا دیں, شکست لکھ دوں گا. اور اس کے بعد جابر بن سمرہ کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے, جابر بن سمرہ جتنے بھی محدثین ہیں جنہوں نے بھی ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کا تعلق سلام کے رفع ید سے جوڑا ہے, رکوع والے رفع ید سے نہیں جوڑا. اگر فی الصلاۃ رفع ید منسوخ ہے تو جو تکبیر تحریمہ وہ بھی فی الصلاۃ ہے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ, جب نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے رفع یدین کرتے. اگر رفع یدین فی الصلاۃ منسوخ ہے تو پہلی بھی گئی. بخاری کہتے ہیں من احتج بحدیث جابر بن سمرہ فلیس لہ حظ من العلم, اور جو جابر کی روایت سے رکوع والے رفع یدین کی علمیت کی تنصیب کی دلیل دے وہ جاہل ہے, اس کو کوئی علم نہیں ہے. یہ مجموع ہے اس میں امام نبوی کہتے ہیں بدترین جہالت ہے نبی کی سنت سے جو جابر کی حدیث کو دلیل بناتا ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائے, جو ہاتھ نبی کے رفع یدین کے لیے اٹھے ہو ان ہاتھوں کو گھوڑوں کی شریر
بات کر رہی ہے. نبی کی حدیث میں ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے جن الفاظ کے ساتھ وہ ان الفاظ کے ساتھ یہ مسند احمد میں ہے. 5ویں جلد ہے. اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں وَهُمْ قُعُودٌ ہم بیٹھے ہوئے تھے. وہ رکوع والا معاملہ مراد نہیں ہے. اور ابو بکر کا نام لے کر بات کرنی, ابو بکر رفع دین نہیں کرتے تھے. سنو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو. کہتے ہیں صلیتو خلف ابی النعمان محمد ابن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع. محمد بن اسماعیل سنی کہتے ہیں میں نے ابو النعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا محمد بن فضل نے میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. حماد بن زید کہتے ہیں میں نے یوسف طیانی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. میں نے ان سے سوال کیا, وہ کہتے میں نے ابو حنیفہ کے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی. نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. اور یہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر نے کب نمازیں پڑھائی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسجد نبوی کا امام ابو بکر بنے. ابو بکر نے نماز پڑھائی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. جبیرہ صدیقی صاحب اگر نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے, ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے, عبداللہ بن زبیر نے چھوڑی ہوتی عطا بن ابی رباح چھوڑ دیتے, حماد بن زید چھوڑ دیتے, محمد بن فضل چھوڑ دیتے, ایوب سختیانی چھوڑ دیتے. پتہ چلتا ہے نہ اللہ کے پیغمبر چھوڑی نہ رسول کے صحابی چھوڑی. یہ مسلسل حدیث ہے اور آگے لکھا ہوا ہے رواتہ ثقات, اس کے راوی سکھا ہے. اور 7 جگہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے, 7 انشاءاللہ 7 طبق روشن ہو جائیں گے. سنے 7 راوی 7 آسمان سنے جائیں, 7 طبق انشاءاللہ روشن کروں گا. سبب مراتب والی جو آپ نے روایت پیش کی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے. اہل حدیث پڑھیں گے, صحیح پڑھیں گے. اور جو تم پڑھ رہے ہو صحیح پڑھ رہے ہو. اگر صدیقی ہے صدیقی بات تو مان لے. میں صدیق ہوں, صدیق کی بات مانتا ہوں, صدق بیان کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنے صلی خلفا عالم قدیم نعمان یہ سنے ذرا جناب عبداللہ جو ہے کہتے ہیں میں نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے ان کو دیکھا نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے یوسف طیانی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے
محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک لطیفہ بھی کرنا چاہوں گا. شاید کوئی بات کی ہوگی اور مولانا دلائل کا معیار قرآن و سنت ہوگا. ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تعلیم ماننے کی. آپ کو ماشاءاللہ ہمارے صوفی آباد پر بھی آتے ہیں. کوئی بات نہیں، لیکن ہم خوش ہیں. آپ کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پر کیا ماجرا الحمدللہ یہ اچھی تعلیم ہے. اب آپ نے کہا کہ بار بار آپ کہتے ہیں کس دلیل سے ثابت کریں. میں نے قرآن سے دلیل پیش کی، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے صحیح مفہوم متصل حدیث پیش کی، جواب نہیں دیا. میں نے نسب پر صحابہ کا عشرہ مبشرہ کا اجماع ثابت کیا، جواب نہیں دیا. آپ سنیے اس پر مزید تفصیل. حضرت جابر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تو بات نہیں کہ وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر صحابہ جیتے ہیں. اتنے پیارے صحابی امام مسلم غلط ہیں جنہوں نے درج کی. جو ان کا سلام رفع یدین ہے وہ روایتی الگ ہے، وہ الگ ہے. ان کا سلام رفع یدین، یہ جو پہلی حدیث ہے اس کو فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع یدین ہے. پھر آپ کا یہ استدلال کرنا کہ فی الصلاۃ سے پہلی تکبیر مراد ہے، نہیں. جب ابتدا میں ذکر آئے گی آپ نے نام پڑھی ہوگی فی بمانا اندر بھی ہوتا ہے. نماز کے وقت رفع یدین کرو شروع جب کرتے ہو رفع یدین کرو، اندر نہیں. ہمیشہ بھی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا. یہ آپ کی معلومات نہیں پڑھیے سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فی اصل معنی میں ہے تو نماز پہلے شروع کریں پھر رفع یدین بعد نہ کریں تب فی کا معنی پورا ہو تب نماز کے اندر آئے گا. کیونکہ جب تکبیر کہتے ہیں اس کو تو رفع یدین ہے. تو اب اندر رفع یدین تب آئے گا جب تکبیر کے بعد کہیں پہلے نماز شروع کر لیں تکبیر کہہ کر پہلے رفع یدین. لہٰذا یہ استدلالی آپ کا علمی طور پر کمزور ہے. دوسرا آپ کا یہ الزام لگانا سراسر اخلاقی علمی طور پر زیادتی ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے شریف گروہ کی دونوں سے تشبیہ کی. میں نے مرفوع متصل حدیث پیش کی، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا. میرا چیلنج ہے دنیا والے حدیث کو غلط امام مسلم نے درج کیا ہو تب کے اندر یہ سنن کبریٰ کے اندر یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. صحیح مرفوع متصل قولی حدیث اسکلوا فی الصلاۃ، گھوڑوں کی طرح تم میں نہ مانگو. اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ان کی اولاد بھی ہیں، امت بھی ہے، بچے بھی ہیں. اگر نبی اللہ ان کو کہتے کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح زجر کے لیے کہ ہاتھ نہ ہلاؤ تو یہ ان کے لائق ہے. ہم تو صحابہ کے خاکے خواب بھی نہیں ہیں. ہم تو عبداللہ بن مسعود کے نام پر مذہب لے کر چلتے ہیں. ہمارا مذہب ابن مسعود اور ابن علی کا مذہب ہے. ابن حزم ظاہری کا میں نے حوالہ دیا، اللہ بلا سا جواب نہیں دیا. حضرت ابن مسعود کا مذہب آپ سنیے اور حوالہ تحوی شریف کے اندر. حضرت عبداللہ بن عمر نے رفع یدین ترک کر دیا، عبداللہ بن زبیر نے ترک کر دیا. پڑھیے اور عمدۃ القاری آپ نے حوالہ پیش کیا، اسی مقام کو دیکھیے انہوں نے بھی ترک کر دیا، ابن عمر نے ترک کر دیا. اب سنیے حدیث پر، میں بات سند آپ کو سناؤں گی حدیث پر. یہ حدیث مبارک جو ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ مروی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کی روایت کہ سنگور اول تکبیر میں رفع یدین کرتے شمالا یہود. عبداللہ بن مسعود کی روایت یہ حضور کو زیادہ جانتے ہیں نماز میں، جبکہ عید الفطر کا آدمی زیادہ جانتا ہے جو زمانے کے اعتبار سے پیچھے ہو. آپ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں اور چیلنج ہمیں یہ دیتے ہیں کہ بتائیں امام ابو حنیفہ اسلام نہیں کرتے. استاد شاگرد دونوں مذہب کی صلاحیت میں نہیں جانا. آپ اسکول پڑھے آپ کا استاد کسی اور مذہب کا ہو کیا یہ مذہب غلط ہو جائے گا؟ استاد شاگرد دونوں معیار ہدایت نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت علی کی سیرت کے اندر یہ واقعہ نہیں کہ انہوں نے کئی مذہبوں سے باتیں پوچھی. جو بات علم حاصل کرنے سے آدمی استاد بن جاتا ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان سکول میں داخل ہو مرزائی استاد ہو تو کیا کہیں گے کہ آپ کو استاد مرزائی ہے یا رئیس بات کو مانو نہ ہو. وہ ایک نصاب ہے، ایک بات ہے، ایک مسئلہ، ایک نصاب تعلیم ہے. استاد شاگرد سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ مسئلہ محترم حل ہوگا اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ کی سنت سے. پھر میرے حضور کی جماعت صحابہ سے، میں نے قرآن سے
سے ثابت کیا کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اس سکون ثابت کیا، اور میں نے نبی پاک کے فرمان سے ثابت کیا، صحابہ کا اجماع ثابت کیا، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ کا عمل اور دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ آپ سنیے اس پر مزید دلیل کہ جب حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد اور حدثنا سفیان عن المغیرہ قال قلت لابراہیم حدیث فاعل انه النبي يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع فقال ان كان فاعل راه مره يفعل ذلك فقد روى عبد الله 50 مره لا يفعل. حدیث کیا ہوئی؟ اب سنیے، حضرت مغیرہ فرماتے میں نے ابراہیم سے کہا، حضرت فاعل کہتے ہیں رکوع کے ساتھ رفع یدین کرتے، تو حضرت انہوں نے جواب دیا ان کان رہا مرتن یفعل، اگر فاعل بن حجر نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو رفع یدین رکوع کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، سبحان اللہ، ابن مسعود نے 50 مرتبہ نہ کرتے دیکھا. دنیا والے حدیث کو چیلنج ہے، آج اگر نہ بھی بن سکے تو انشاءاللہ پھر بھی ہمارا اگر آج جواب نہ بھی دے سکے آپ تو ہم حاضر ہیں، دوست ہیں آپ ہمارے. تو سنیے گا، میں نے دلائل باہرہ سے یہ ثابت کیا، میں نے آپ کے سامنے عمدۃ القاری سے عشرہ مبشر، یہ صرف ایک عمدۃ القاری نہیں ہے، نسب الرایا میں ہے، عمدۃ القاری میں ہے، ابن تیمیہ کا قول ہے، ابن تیمیہ کا، اسے تو مانو ابن تیمیہ کا قول ہے جو نبی پاک کی عشرہ مبشرہ صحابہ تھے، انہوں نے رفع یدین نماز کے اندر چھوڑ دیا. ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے کیا جاتا ہو پھر چھوڑ دیا. مثلا حدیث سے ثابت ہے صحابہ شراب پیتے تھے، قرآن پڑھتے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اب اس حدیث کو لے کر آپ کہیں گے صحابہ شراب بھی پیتے تھے، حج کیے گئے، جب وہ منع ہو گیا تو اب حرام ہے. پہلے رفع یدین اگر ممنوع نہیں تھا تو صحابہ کرتے تھے، جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا صحابہ نے چھوڑ دیا. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. اور جو مجتہدین ہیں جن کی فقہ کے اندر رفع یدین ہے، ان کو دلائل نسب کی تفصیل نہ حاصل ہوئی یا ان کی اجتہادی غلطی ہے، لیکن اسلام کا نقطۂ نظر جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، رسول اللہ کی سنت صحیحہ سریحہ سے ثابت ہے، رسول اللہ کی عشرہ مبشرہ صحابہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے مسلمان کی نماز کامل تب ہے جب نماز پڑھے پہلی تکبیر کے ساتھ رفع کرے، بعد میں نہ کرے. اسلام کا حکم ہے. میں نے آپ کے سامنے ابن حزم ظاہری کا، ابن تیمیہ کا قول ہے، سن لیجئے گا. یہ لم یختلف اہل العلم ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ انتہا. یہ اہل علم کا اتفاق ہے، اس میں امت کے اہل علم کا اختلاف نہیں. اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف ابتدا میں رفع یدین. دیکھیے پہلے نماز میں سلام بھی تھا، کلام بھی تھا، ادھر ادھر دیکھنا بھی تھا، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے. جب آداب مکمل نہ تھے کئی کام ہوتے تھے. جب تکمیل آداب ہوئی میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک کی وفات کے بعد صحابہ کے مجمع میں فرمایا میں تمہیں حضور کی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً واحدة. کے بغیر ہاتھ نہیں اٹھائے، تکبیر کے بغیر. صحابہ نے توصیف کی، معلوم ہوا صحابہ کا پورا مذہب اجماعی مذہب ہے، اجماعی مذہب. اب تکبیر کیوں نہیں ہے؟ صحابہ سے رفع یدین کرنا بھی ثابت، منع بھی ثابت، وفات کے بعد منع ثابت. جب منع نہ تھا کرتے تھے، جب نبی اللہ نے منع فرما دیا چھوڑ دیا. دلائل میں تعارض ختم، دلائل میں جو تعارض ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے لیکن جب سرکار نے منع فرما دیا چھوڑ دیا. عشرہ مبشرہ میں پہلے درجے کے. حضرت عمر کرتے تھے، منع فرمایا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. حضرت عثمان کرتے تھے، مولا علی مشکل کشا کرتے تھے، نبی نے منع کیا چھوڑ دیا. عبداللہ بن مسعود نے چھوڑ دیا. آپ نے مذہب علی تسلیم نہیں کیا. ابن حزم نے جو مولا میں لکھ دیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی کا مذہب ہی یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ پڑھ، اور خبر بھی یہ صحیح ہے. حضرت علی کی روایت سنیے گا موقع امام محمد سے کہ رأیت علی پوری سند کے ساتھ، میں مطلب آپ کے سامنے پڑھ رأیت علی ابن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعهما فیما سوا ذلک.
میرے بھائیوں، میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ پر کس کا قول پیش کر رہے ہیں؟ ابراہیم نخعی کا قول پیش کر رہے ہیں۔ وہ ابراہیم نخعی جس کی ملاقات سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میزان الاعتدال ہے، اس کا 75 ہے، پہلی جلد ہے۔ کہتے ہیں کل تو استقر الامر علی ان ابراہیم حجہ وانہ اذا ارسل عن ابن مسعود وغیرہ فلیس ذلک بحجہ۔ یہ دلیل نہیں ہے، جس کو آپ دلیل بناتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، بات کرتے ہیں مولا علی کی، میں کہتا ہوں اور علی کو ماننے والے ہم ہیں، نبی کو ماننے والے بھی ہم ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، سیدنا علی فرض نماز ہے، سیدنا علی نماز شروع کرتے رفع دین کرتے بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، اور 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع دین کرتے۔ اب دیکھیں اس کے بعد، اب دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی۔ میں نے کہا اس میں ذکر ہے، ہاتھ باندھنے کا ذکر دکھائیں، قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے، آپ ہم پہ موت آ سکتی ہے، پر مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب آپ اس میں سے ہاتھ باندھنے کا، رفع دین نہ کرنے کا ذکر دکھا سکتے نہیں۔ اب قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے، کہتے ہیں میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی کتاب پر، میرے رب پر بدترین جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ پڑھتے ہیں، اللہ پر، اور پھر سندے بھی نہیں پڑھتے، بے سند روایات، بے سند۔ آپ کی حدیث ابراہیم نخعی کا قول ہے، آپ کی حدیث علامہ علی کا قول ہے، آپ کی حدیث فتاوی ابن تیمیہ ہے، اور میرا دین اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی کا قرآن ہے، اور ابن تیمیہ کے حوالہ سے جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کا حوالہ مردود ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ پیش کریں، یہ سیدنا عمر کی قولی حدیث، کہتے ہیں اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ التی کان یصلی ویأمر بها۔ یہ دیکھیں مقصود نسخہ بھی التی کان اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ التی کان یصلی ویأمر بها فقام مستقبل القبلہ ورفع یدیہ حتی حاذ بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذلک حین رفع فقال للقوم هكذا كان رسول اللہ یصلی بنا۔ حضرت عمر نے اپنے مقتدیوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ نماز شروع کرتے بھی رفع دین، رکوع جاتے بھی رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین، اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اسی طرح کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر خلیفہ ثانی حکم دے رہے ہیں۔ ابو موسیٰ، یہ قولی روایت قولی، اور یہ بات سنیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتریکم صلاۃ رسول اللہ، میں نبی کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ یہ دوسری قولی روایت، تو کب پڑھا؟ اللہ اکبر کہا، رفع دین کیا، پھر اللہ اکبر کہا، رفع دین رکوع کے لیے کیا، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہا، پھر رفع دین کیا، ثم قال هكذا فاصنعوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح کیا کرو، اسی طرح کیا کرو۔ اب دیکھو آپ نے جو جابر بن سمرہ کی روایت پیش کی، میں نے مسند حوالہ، مسند احمد کے حوالہ سے یہ بات کہی، مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب توجہ میری طرف، آپ کہتے ہیں وہ الگ روایت ہے، یہ الگ روایت ہے۔ میں کہتا ہوں جو روایت آپ نے دلیل بنائی ہے وہی سند مسند احمد میں ہے، وہی حدیث مسند احمد میں ہے،
نہیں. اور پھر یہ جابر بن سمرہ کی روایت سے فکر والا رفع الیدین کیسے بچائیں گے, تکبیرات عیدین کا رفع الیدین کس طرح بچائیں گے؟ وہ کہتے ہیں الگ بات ہے. الگ بات کیوں ہے؟ آپ نے دعویٰ لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین منسوخ ہے. آج ثابت ہو گیا, دنیا والوں ثابت ہو گیا, اہل حدیث کا دعویٰ سچا ہے, پکا ہے. یہ دعوے نسخ ثابت نہیں کر سکے. اور یہ بات جو میں نے ان کو کہی کہ ضوابط نسخ بیان کرے, کس سامنے یہ رفع الیدین منسوخ ہوئی, کس نماز میں رفع الیدین منسوخ ہوئی. اللہ نے اس کو منسوخ کہا, رسول اللہ نے اس کو منسوخ کہا, صحابی نے اس کو منسوخ کہا. اور پھر اس کا جو ناسخ ہے وہ کون سی روایت, منسوخ کون سی روایت ہے, وہ روایت بھی پڑھتے ابو حنیفہ سے پیش کرے. فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مقلد کے لیے دلیل امام کا قول ہے. مقلد کا وظیفہ قرآن حدیث نہیں, یہ آپ کے امام ہے. میری نہ مانے, ان کی تو مانے, اپنوں کا تو بن, میرا نہ بن, یہ کہتے ہیں. مقلد کے لیے مقلد کا قول دلیل ہے. آپ اپنے امام سے ابو حنیفہ سے یہ دعوے نسخ ثابت کرے, قاضی ابو یوسف سے, محمد بن حسن شیبانی سے دعوے نسخ ثابت کرے, زبر سے, حسن بن زیاد دونئی سے دعوے نسخ ثابت کرے. بے سند روایات, ضعیف روایات, اور یہ بات جان لے ضعیف روایات جو ہیں یہ کبھی بھی ناسخ نہیں بن سکتی. یہ فتاوی رضویہ ہے. جی
تسلیم کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے